اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عقائد کے عنوان سے بحث اصول دین کی شروع ہے، اور اصول دین میں توحید اور پھر توحید کے حوالے سے بھی چلتے چلتے ہم پہنچے ہیں اللہ رب العزت کی صفات سلبیہ پہ، اور صفات سلبیہ پہ ہم نے کئی ایک دروس آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے۔ پچھلا درس ہم نے اس بات پہ کہا تھا کہ اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا۔ آج جو اللہ کی صفات سلبیہ میں سے چند ایک کا ذکر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا جسم نہیں، اس لیے کہ جسم وہ ہوتا ہے جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرتا ہے۔ ابعاد ثلاثہ کو قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں: طول، عرض اور عمق، گہرائی، لمبا، چوڑا اور گہرا۔ جسم جو بھی ہو وہ لمبا، چوڑا اور گہرا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے خواص ہیں ممکن کے، اور اللہ تعالی غنی ہے اما سوا، جو بھی اس کے علاوہ ہے اس سے وہ غنی ہے، نہ اسے لمبا ہونے کی ضرورت ہے، نہ اسے چوڑا ہونے کی ضرورت ہے، نہ اسے گہرا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات جسم کی ہیں، اور اللہ رب العزت جسم نہیں رکھتا، نہ وہ سط رکھتا ہے۔ یہ جو سط کہا جاتا ہے، مطلب وہ بھی وہ ہے کہ جس میں عرض ہوتا ہے، جس میں طول ہوتا ہے، وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، چلے گہرا نہ بھی ہو، سطح جو ہے تو اس کی کم، اور وہ نقطہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نقطہ بھی کسی ایک لکیر کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نہ سطح ہے، نہ نقطہ ہے، نہ ابعاد ثلاثہ کو، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جسم سے متعلق ہیں، اور اللہ رب العزت جسم نہیں رکھتا۔ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ ممکنات کی صفت ہے، واجب الوجود کی یہ صفات نہیں ہے، وہ جوہر بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جوہر قائم بذات ہے، اللہ رب العزت جوہر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جوہر بھی عرض کے مقابل میں ہے، اور اللہ رب العزت کسی چیز کے بھی مقابل میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں محتاج ہیں، اور اللہ کسی طور پہ بھی کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس کی صفات سلبیہ میں سے ایک صفت، اور بہت اہم صفت، جس کا جو ہے وہ نسبتاً ذکر ذرا زیادہ اعتبار سے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ مذہب اہل بیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ مذہب اہل بیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کسی جگہ پہ ہوگی نا، اور پھر اس دیکھنے والے اس میں کچھ نہ کچھ بودھ پایا جائے گا، دوری پائی جائے گی۔ یہ یہاں بیٹھ کے اسے دیکھے گا، تو جب اسے وہاں دیکھے گا تو یہاں پہ وہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ دیکھے گا نا۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ جو کسی ایک جگہ پہ محدود ہو جائے۔ البتہ ملت اسلامیہ کے بعض فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مشبہہ انہیں کہا جاتا ہے، کرامیہ، دو بہت بڑے جو ہیں وہ فرقے ہیں علم کلام میں،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیکھنا جائز ہے جہت اور مکان میں، یعنی فلاں جگہ پہ ہے اللہ، یہ دیکھنا ممکن، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے۔ شیعہ نقطہ نظر یہ نہیں ہے، شیعوں میں اللہ رب العزت کا جسم نہیں ہے۔ البتہ اشاعرہ، کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا جا چکا ہے کہ اشاعرہ برادران کا جو سب سے بڑا طبقہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، وہ زیادہ جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے وہ اشاعرہ ہی ہیں تقریباً، علم کلام کے اعتبار سے، یعنی عقائد کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہاں پہ تو نہیں دیکھا جا سکتا، البتہ آخرت میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے، جائز تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس کا وقوع بھی، لیکن اس کے بارے میں ان کا اختلاف ہے کہ کیا واقعاً اللہ رب العزت کو اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ متفقن ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ تو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آخرت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ رب العزت کو سامنے دیکھیں گے، وہ جو ہے وہ بیٹھے گا اپنے تخت پہ، اور پھر وہ روایات جو بخاری شریف میں بھی موجود ہیں، کرسی جو ہے وہ چڑچڑائے گی، اللہ کی ٹانگ اور اللہ کے حوالے سے مختلف ان کا نقطہ نظر ہے۔ جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں زیادہ بحث کرنا ہمیں جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بیان کریں کہ شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو آخرت میں بھی کسی ایک جگہ پہ ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ آخرت میں ہم اس خدا کو محدود مانتے ہیں جو ایک جگہ پہ ہو جائے گا اور دوسری جگہوں پہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں شیعہ نقطہ نظر یہ نہیں۔ بہت زیادہ اس حوالے سے مثالیں دی گئیں کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ دکھا، تو جواب میں کیا جواب آیا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز ہرگز مستقبل میں بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا شیعہ نقطہ نظر مختصراً ہم اس بات کو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان ظاہری آنکھوں سے اللہ رب العزت کو نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، انہوں نے یہ روایت اپنے بابا یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان فرمائی ہے۔ ابو ہاشم نے سوال کیا، اس کے جواب معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کی سوچیں، دل اگر کسی چیز کا تصور کرے تو یہ زیادہ دقیق ہے، دل زیادہ دقت سے جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے جس نے فرض کریں کہ امریکہ نہیں دیکھا، ایک بندہ ہے جس نے فرض کریں کہ برطانیہ جو ہے وہ نہیں دیکھا، لیکن یہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنے اندر ایک تصور لا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح کا ہو، اس طرح کا ہو، اس طرح کا ہو۔ دیکھا نہیں ہے لیکن دل اس کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ دل تصور کر سکتے ہیں آنکھوں سے نہ بھی دیکھا ہو تو، لیکن معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو دلوں کے وہم ہیں، دلوں کی سوچیں ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے متعلق تصور نہیں کر سکتی۔ یہاں کی ظاہری چیزوں کے متعلق تو دل جو ہیں وہ سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں یہ دل بھی نہیں سوچ سکتے۔ جب یہ دل جن میں دقت زیادہ ہوتی ہے، چیزوں کا تصور زیادہ کر سکتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب یہ بھی نہیں سوچ سکتے تو آنکھیں اس کو کیسے درک کر سکتی ہیں، آنکھیں اسے کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ معصومین علیہ السلام کے بہت زیادہ فرمان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسبق سے روایت ہے، امیر المومنین علیہ السلام
جو ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا، زغلب اس کا نام ہے. انہوں نے آ کے کہا زغلب نے کہ یا امیر المومنین، اے مولا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کالا، سرکار نے ارشاد فرمایا ویلکا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، بے مشاہدت الابصار، ان آنکھوں سے تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن دین ایمان کی قوت سے اس پہ یقین رکھتے ہیں. یہ اس پہ یقین رکھنا گویا معصوم فرماتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے اس کو دیکھ لیا. دیکھا نہیں جا سکتا، نہ دلوں میں جو ہے وہ اس کا اس طرح سے تصور ہو سکتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی قوت جو ہے اس سے اس کا اتنا ہی مان لینا کہ وہ ذات ہے، اسی کو معصوم فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، لیکن میں نے اس کو اپنے ایمان کی قوت سے دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بہت زیادہ، لیکن ہم سب کو یہاں پہ نقل نہیں کرتے، ہم آگے چلنا چاہ رہے ہیں. 8ویں اللہ کی صفات سلبیہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتا، برا کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کبھی. مثلا فرض کریں کہ ظلم ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. اچھا، اگر ہم تصور کر لیں کہ وہ کرتا ہے، تو جب وہ کبھی کو کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کبھی کو جانتا نہیں تب کر رہا ہے. اگر وہ جانتا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جاہل ہے، اور جو جاہل ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یا یہ ہے کہ ہے تو عالم لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتا، عاجز ہے. اس کو چھوڑنے کے لیے، یعنی وہ عاجز ہے، وہ چھوڑ سکتا ہی نہیں. عالم تو ہے، اسے پتا ہے کہ ظلم برا ہے، لیکن اسے کرنا ہی پڑے گا، عاجز ہے اس بات سے، اس کو چھوڑ سکتا ہی نہیں. جو عاجز ہو فقہ جعفریہ میں وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یا یہ کہ فعل کبھی ہے، جانتا ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ کبھی ہے، لیکن اسے کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ وہ اس کی طرف محتاج ہے. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ وہ ظلم کو جانتا ہے کہ وہ برا ہے، کبھی کو جانتا ہے کہ وہ برا ہے، لیکن پھر اس کے کرنے کی طرف محتاج ہے، تو جو محتاج ہو وہ بھی اللہ نہیں ہوتا. لہذا مذہب اہل بیت یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کبھی نہیں کرتا برا کام، جو بھی ہے. میں نے ویسے ظلم کی مثال دی، جو بھی کبھی ہے اللہ کوئی بھی کبھی کام نہیں کرتا. اور آخری صفت، اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے کسی کے مشابہ نہیں، اس لیے کہ اس نے خود کہا لیسا کمثلہ شیء، وہ کسی چیز کی مثل نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ تشبیہ نہیں رکھتی. اللہ رب العزت وہ ہے کہ جو کائنات، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور وہ مخلوق کا غیر ہے، اور کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ اس جیسی نہیں ہو سکتی. مذہب اہل بیت میں اللہ رب العزت کی یہ بھی ایک صفت سلبی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے لیسا کمثلہ شیء. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.